لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنا نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون سورۃ الحجر۔ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام اس آیت کریمہ کی تشریح میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدیم سے یہ عادت ہے کہ جب ایک قوم کو کسی فعل سے منع کرتا ہے تو ضرور اس کی تقدیر میں یہ ہوتا ہے کہ بعض ان میں سے اس فعل کے ضرور مرتکب ہوں گے، جیسا کہ اس نے توریت میں یہودیوں کو منع کیا کہ تم نے توریت اور دوسری خدا کی کتابوں کی تحریف نہ کرنا، سو آخر ان میں سے بعض نے تحریف کی، مگر قرآن میں یہ نہیں کہا گیا کہ تم قرآن کی تحریف نہ کرنا، بلکہ یہ کہا گیا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اگر خدا کو یہ منظور ہوتا کہ اسلام ہلاک ہو جاوے اور اندرونی اور بیرونی بالائیں اسے کھا جائیں تو وہ کسی کو پیدا نہ کرتا۔ اس کا وعدہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون کا کہاں گیا؟ اول تو تاڑ مجدد آئے، مگر جب مسلمانوں کی حالت تنزل میں ہوئی، بد اتواری ترقی کرتی جاتی ہے، سعادت کا مادہ ان میں نہ رہا اور اسلام غرق ہونے لگا تو خدا نے ہاتھ اٹھا لیا۔ جب کہو تو یہی جواب ہے کہ حدیثوں میں لکھا ہے کہ 30 دجال آئیں گے، یہ بھی ایک دجال ہے۔ احادیث کے اوپر نہ تو خدا کی مہر ہے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور قرآن شریف کی نسبت جو خدا تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اسی لیے ہمارا یہ مذہب ہے کہ قرآن شریف سے معارض ہونے کی حالت میں ضعیف سے ضعیف حدیث پر بھی عمل کیا جائے، لیکن اگر کوئی قصہ جو کہ قرآن شریف میں مذکور ہے اور حدیث میں اس کے خلاف پایا جاوے، مثلا قرآن میں لکھا ہے کہ اسحاق ابراہیم کے بیٹے تھے اور حدیث میں لکھا ہوا ہو کہ وہ نہیں تھے، تو ایسی صورت میں حدیث پر کیسے اعتماد ہو سکتا ہے؟ قرآن کریم کا نام ذکر رکھا گیا اس لیے کہ وہ انسان کی اندرونی شریعت یاد دلاتا ہے۔ جب اس میں فاعل کو مصدر کی صورت میں لاتے ہیں تو وہ مبالغہ کا کام دیتا ہے، جیسا کہ زید عدل، کیا معنی؟ زید بہت عادل ہے۔ قرآن کوئی نئی تعلیم نہیں لایا بلکہ اس اندرونی شریعت کو یاد دلاتا ہے جو انسان کے اندر مختلف طاقتوں کی صورت میں رکھی ہے، علم ہے، حلم ہے، ایثار ہے، شجاعت ہے، جبر ہے، غضب ہے، قناعت ہے وغیرہ۔ غرض جو فطرت باطن میں رکھی تھی قرآن نے اسے یاد دلایا، جیسے فی کتاب مکنون، یعنی صحیفہ فطرت میں کہ جو چھپی ہوئی کتاب تھی اور جس کو ہر ایک شخص نہ دیکھ سکتا تھا، اسی طرح اس کتاب کا نام ذکر بیان کیا تاکہ وہ پڑھی جاوے تو وہ اندرونی اور روحانی قوتوں اور اس نور قلب کو جو آسمانی ودیت انسان کے اندر ہے یاد دلا دے۔ قرآن کریم جس کا دوسرا نام ذکر ہے، اس ابتدائی زمانہ میں انسان کے اندر چھپی ہوئی اور فراموش ہوئی صداقتوں اور ودیتوں کو یاد دلانے کے لیے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس وعدہ واسقہ کی روح سے کہ انا لہو لحافظون، اس زمانہ میں بھی آسمان سے ایک معلم آیا ہے جو آخرین منہم لما یلحق بہم کا مصداق اور موعود ہے، یہ وہی ہے جو تمہارے درمیان بول رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون کا وعدہ دے کر قرآن اور اسلام کی حفاظت کا خود ذمہ دار ہوتا ہے، مسلمانوں کو اس مصیبت سے بچا لیا اور فتنہ میں پڑنے نہ دیا، بس مبارک ہیں وہ لوگ جو اس سلسلہ کی قدر کرتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ایک بارش تخم ریزی کے لیے ہوتی ہے اور پھر ایک بارش اس تخم کے نشو و نما اور سرسبزی کے لیے ہوتی ہے، اسی طرح پر نبوت کی بارش تخم ریزی کے لیے ہوتی ہے، اور محدثین اور مجددین کی بارش
جو نحن نزلنا ذکر و انا لہو لحافظون کے ضمن میں داخل ہیں، اس تخم کے بار آور کرنے میں اور نشو و نما دینے کے لیے ہے۔ اسلام کی حفاظت کا ذمہ اسی حی و قیوم خدا نے انا لہو لحافظون کہہ کر اٹھایا ہے، پس ہر زمانہ میں یہ دین زندوں سے زندگی پاتا ہے اور مردوں کو جلاتا ہے جلاتا ہے۔ یاد رکھو اس میں قدم قدم پر زندے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدہ کے موافق کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ قرآن شریف کی عظمت کو قائم کرنے کے لیے 14ویں صدی کے سر پر مجھے بھیجا ہے۔ خدا تعالیٰ کی تائیدیں اور نصرتیں جو ہمارے شامل حال ہیں، یہ آج کسی مذہب کے پیروں کو نصیب نہیں، اور ہم دعویٰ سے کہتے ہیں کہ کیا کوئی اہل مذہب ہے جو اسلام کے سوا اپنے مذہب کی حقانیت پر تائیدی اور سماوی نشان پیش کر سکے۔ خدا تعالیٰ نے یہ سلسلہ جو قائم کیا ہے، یہ اس حفاظت کے وعدہ کے موافق ہے جو اس نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ میں کیا ہے۔ بے شک آج وہ حالت اسلام کی ہو گئی تھی کہ اس کے مٹنے میں کوئی بھی شبہ نہیں ہو سکتا تھا، مگر اللہ تعالیٰ کی غیرت نے جوش مارا اور اس کی رحمت اور وعدہ حفاظت نے تقاضا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بروز کو پھر نازل کرے اور اس زمانے میں آپ کی نبوت کو نئے سرے سے زندہ کر کے دکھا دے۔ چنانچہ اس نے اس سلسلہ کو قائم کیا اور مجھے مامور اور مہدی بنا کر بھیجا، چونکہ اس نے وعدہ کیا ہوا تھا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ وعدہ حفاظت چاہتا تھا کہ جب غارت کری کا موقع ہو تو وہ خبر لے۔ چوکیدار کا کام ہے کہ وہ نقب دینے والوں کو پوچھتے ہیں اور دوسرے جرائم والوں کو دیکھ کر اپنے منصبی فرائض عمل میں لاتے ہیں۔ اسی طرح پر آج چونکہ فتن جمع ہو گئے تھے اور اسلام کے قلعہ پر ہر قسم کے مخالف ہتھیار باندھ کر حملہ کرنے کو تیار ہو گئے تھے، اس لیے خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ منہاج نبوت قائم کرے۔ یہ مواد اسلام کی محافظت کے دراصل ایک عرصہ دراز سے پک رہے تھے اور آخر اب پھوٹ نکلے۔ ابتدا میں نطفہ ہوتا ہے اور پھر ایک عرصہ مقررہ کے بعد بچہ بن کر نکلتا ہے۔ اسی طرح پر اسلام کی مخالفت کے بچہ کا خروج ہو چکا اور اب وہ بالغ ہو کر پورے جوش اور قوت میں ہے۔ اس لیے اس کو تباہ کرنے کے لیے خدا تعالیٰ نے آسمان سے ایک حربہ نازل کیا اور اس مکروہ شرک کو جو اندرونی اور بیرونی طور پر پیدا ہو گیا تھا دور کرنے کے لیے، اور پھر خدا تعالیٰ کی توحید اور جلال قائم کرنے کے واسطے اس سلسلہ کو قائم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے زمانہ کے مجدد اور رہنما حضرت عبدالغفار علیہ السلام پر ایمان لا کر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کر لیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔